بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے سونے، جاگنے، اٹھنے، بیٹھنے، کھانے پینے، حتیٰ کہ بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک جانے کا طریقہ بتایا ہے، 1400 سال گزرنے کے بعد لوگ ان باتوں پر تحقیق کر رہے ہیں کہ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں میں کیا حکمت ہے۔ سونے سے پہلے لائٹ کو بند کرنا چاہیے یا نہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر کسی کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ لائٹ جلا کر سوتے ہیں اور کچھ لوگ لائٹ کو بجھا کر سوتے ہیں۔ ناظرین، سونے سے پہلے لائٹ کو بند نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ناظرین کرام، ہمارا دین صرف ایک مذہبی نہیں بلکہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنس کی اکثر تحقیقات کو اگر دیکھا جائے تو ان کا لنک کہیں نہ کہیں قرآن و سنت سے ملتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں وہی بات آج سے 1400 سال پہلے بیان کی جا چکی ہے، جو کہ آج سائنس کی تحقیقات کے بعد بیان ہوتی ہے۔ ایسے تو نہیں کہا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت میں حکمت ہے۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں آخرت کا فائدہ تو ملے گا ہی، لیکن ساتھ میں دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ زیادہ دور نہیں جاتے، 2020 کی بات کرتے ہیں۔ جب کرونا کی وبا پھیلی تو سائنس نے اس بات کو تسلیم کیا کہ دن میں جو مسلمان 5 بار وضو کرتے ہیں وہ وائرس کے اٹیک سے بچ جاتے ہیں۔ اب خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے حکم اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں کیسی حکمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی بھلائی اور حفاظت کے لیے ہی تو ایسے احکامات عطا فرمائے ہیں جن میں سراسر بھلائی ہی بھلائی ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے رات کو لائٹ نہ بند کرنے کے حوالے سے۔ تو یاد رہے کہ حدیث میں یہ تاکید بھی ملتی ہے کہ سونے سے پہلے آگ اور چراغ بجھا لیں، جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات میں جب تم سونے جاؤ تو چراغ بجھا دو، دروازے بند کر دو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتے ہوئے مت چھوڑو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ چراغ کو بجھا دو۔ ناظرین، مذکورہ روایات میں لائٹ کو بجھانے کی تاکید ہے۔ اس زمانے میں چراغ کی جگہ لائٹ نے لے لی ہے۔ مذکورہ روایات کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آگ یا چراغ جلائے رکھنے کی ضرورت ہو تو اس سے محفوظ رہنے اور اس کے نہ بھڑکنے کے اسباب ضرور اختیار کر لیے جائیں، اور پھر اسے بجھائے بغیر سونا جائز ہے۔ اس لیے اس حدیث میں جو سبب ذکر کیا گیا ہے، اگر وہ ختم ہو جائے گا تو منع کا حکم بھی ختم ہو جائے گا۔ احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے تاکہ کسی بھی قسم کے نقصان سے بچا جا سکے۔ جبکہ امام قرطبی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آگ بجھا دیں یا پھر ایسا کریں کہ وہ بھڑک نہ سکے۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر طریقے میں بڑی حکمت ہے۔ اب اگر بات کی جائے موجودہ دور میں لائٹ کی، تو اس سے اگرچہ آگ بھڑکنے کا خدشہ تو نہیں ہوتا، لیکن پھر روشنی تو موجود رہتی ہے، اور یوں رات جس کو اللہ تعالیٰ نے نیند کے لیے بنایا ہے اس میں انسان پرسکون نیند نہیں سو سکتا۔ اس لیے چاہیے کہ رات کو لائٹ بند کر کے سوئیں تاکہ پرسکون نیند سو سکیں۔ احادیث مبارکہ میں جو چراغ کا ذکر ہے اس کو موجودہ دور کی لائٹ کے متبادل سمجھا جائے گا۔ چراغ کے متبادل موجودہ دور میں گیس کے ہیٹر اور چولہے کو بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ نے کئی ایسے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے اور کانوں سے سنے ہوں گے کہ رات کو ہیٹر یا چولہا جلتا چھوڑ دیا اور پورے خاندان کی موت ہو گئی، آگ لگنے سے یا پھر گیس کی وجہ سے، دم گھٹنے کی وجہ سے۔ تو اس میں کسی قسم کے رسک کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح الفاظ میں تاکید ہے کہ چراغ کو بجھا کر سوئیں۔ ناظرین کرام، یہ تو تھی اسلامی توجہات لائٹ بند کرنے کے حوالے سے۔ تو یاد رہے کہ بہتر یہ ہے کہ لائٹ بند کر دی جائیں۔ ناظرین کرام، اب آپ کو لائٹ نہ بند کرنے کے حوالے سے سائنسی حوالے سے بتاتے ہیں کہ لائٹ نہ بند کر کے سونے کے کیا نقصانات ہیں۔ یاد رہے کہ ایک سائنسی ترتیب میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ رات کو سوتے وقت لائٹ بند نہیں کرتے ان کا وزن بڑھنے اور ان میں کینسر جیسا مرض پیدا ہونے کا زیادہ احتمال ہے۔
اس لیے چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے لائٹ بند کرنے کو سنت سمجھ کر بند کر دیجیے، اور یاد رہے کہ سنت پر عمل سے نہ صرف ثواب ملے گا بلکہ ہر سنت میں بڑی حکمتیں بھی ہیں، جیسا کہ پہلے بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ رات کو لائٹ بند کر کے سویا جائے، اور سب سے اہم بات یہی ہے کہ رات کو جلد سونے کی عادت ہونی چاہیے، جیسا کہ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت میں ملاحظہ ہے، اور سائنس بھی یہ اعتراف کرتی ہے کہ رات کی نیند انسانی صحت کے لیے ضروری ہے۔